اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ آج پاکستان بھر میں اور پورے کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور انڈیا کی یوم آزادی کے دن یہ یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور میسیج دیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب موجود ہیں۔ سر، کیا کہیں گے؟ ایک تو کشمیر میں جو خاص طور پہ ہر طرح سے رابطہ کٹ گیا ہے اور جو بھارت نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے سخت ترین، اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ ایسا جی، یوں تو پورا ملک اس وقت یوم سیاہ منا رہا ہے، لیکن آج 15 اگست کو بطور خاص قائد اعظم کی جماعت کے وارث جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہدایت پر پاکستان مسلم لیگ نون اپنا ایک احتجاجی جلسہ بھی یہاں مظفر آباد میں منعقد کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہندوستان نے 5 اگست سے جو شروع کیا، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اب ظلم کی رات جو ہے ختم ہونے والی ہے اور وہ سحر جو ہے وہ طلوع ہونے والی ہے۔ ہم ساری دنیا کو مودی کے ان عزائم سے آشکارا کرنا چاہتے ہیں کہ جو وہ اس خطے کے اندر ایک قوم پرستی کو اجاگر کر کے اس خطے کے امن کو برباد کرنا چاہتا ہے، کشمیر کا قتل عام کرنا چاہتا ہے، ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور پھر وطن عزیز پاکستان کے خلاف اصل میں یہ سازش ہے۔ کشمیر اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے اور پاکستان اس کے راستے میں دنیا اس خطے میں چھا جانے کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہم کشمیری جو ہیں آج یہاں پہ یوم سیاہ جو ہے منا رہے ہیں، ملک پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کے اندر ہمارے جو کشمیری پاکستانی بھائی آباد ہیں وہ بھی اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں اور انڈین ایمبیسیز کے سامنے، ہائی کمیشنز کے سامنے جو ہے وہ اپنے ان جذبات کے اظہار کر رہے ہیں۔ تو مجھے یقین اور امید ہے کہ ملت پاکستان اس صورتحال سے اچھی طرح سے باخبر ہے، اس کو اس ساری بات کا ادراک ہے، ساری بات کا شعور ہے۔ اب اس کو ایک قومی وحدت میں تبدیل کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ جب اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے آئیں، آپ کی قوم کو، آپ کے ملک کو ایسے خطرات سے دوچار ہونا پڑے، تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ قومی وحدت کو جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ تو میں امید رکھتا ہوں جو ہمارے ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں کہ وہ اس قومی وحدت کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانب سے جو کوششیں کریں گے۔ اور جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے، ہم نے یہ فیصلہ قائد اعظم کے ساتھ 1944 میں کیا تھا جب وہ سری نگر تشریف لائے تھے کہ کشمیریوں کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور 19 جولائی کو 1947 کو اس کی جماعت کے مجلس عاملہ نے اس کی جو ہے وہ تجدید بھی کی تھی، اس عہد کی، اس حلف کی جو انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ اٹھایا تھا یا اس کے ساتھ لیا تھا سری نگر کے مقام پر۔ تو یہاں یہی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کشمیری جو بے بس ہیں، محکوم ہیں، کوئی اطلاع نہیں ہے ہمارے پاس۔ بخدا آپ سے کہتا ہوں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے حالات و واقعات ہیں، ہاسپٹلز بند ہیں، مریض جا نہیں سکتے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے حوالے سے جو مریض داخل اگر ہو جائے کسی طرح سے تو اس کی کوئی میڈیکل رپورٹ باہر نہیں جا سکتی کہ یہ اس کو کیوں آیا تھا، اس کو کیا تکلیف تھی، اس کا کیا ہوا، زندہ ہے تو کیوں بچ گیا، اگر اس کی زندگی چلے گی تو کیوں چلے گی۔ تو اس وقت جو ہے نا جو ہندوستان وہاں پہ کر رہا ہے، اس کی مثال اس خطے میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن مودی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیری کبھی بھی اپنا سر رگو نہیں کریں گے، ہم اپنی گردنوں کی فصلیں کٹواتے رہیں گے تب تک کہ جب تک کشمیر ان کا جائز حق نہیں مل جاتا۔ ہمیں پوری امید اور یقین ہے پاکستانی قوم کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ، کہ اس مشکل وقت گھڑی میں کشمیریوں کا ساتھ دے گا۔ اور جس طرح پبلک نے رسپانس دیا ہے، کل یکجہتی کا دن منایا کشمیریوں کے ساتھ، اور آج جو ہے وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ مل کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہندوستان میں جائے گا، اور ہندوستان کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس بات کو ضرور غور کریں گے، اس پر ضرور سوچ و بچار کریں گے کہ مودی کے اس اقدام سے جو ہے اس خطے کے اندر جو ہے وہ جو خطرات لاگو ہوئے، یہ صرف کشمیر کے سیز فائر لائن تک نہیں رہے گے یہ معاملات، یہ اسے آگے اسپل اوور کر جائیں گے۔ یہ آزاد کشمیر میں کریں گے، پھر اگر آزاد کشمیر میں کریں گے تو پاکستان کے اندر کریں گے، تو جب پاکستان کے اندر بھی اس طرح سے ہوں گے جیسے کہ خدشہ ہے کہ جیسے بتایا گیا کہ ہندوستان کوئی شرارت بھی کرنا چاہتا ہے لائن آف کنٹرول پر، تو یہ معاملہ لائن آف کنٹرول تک نہیں رکے گا۔ تو اس لیے ہم اقوام عالم سے اپیل کر رہے ہیں، صبح اجلاس بھی ہو رہا ہے سیکورٹی کونسل کا، تو دنیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تاکہ یہ خطہ جو ہے یہ صرف ایک کشمیر کا خطہ نہیں بلکہ پورے ریجن کی جو ہے سلامتی کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ ایک میں سے پاکستانی عوام سے کیا ان کو میسج دیں گے؟ وہ فکر مند دکھائی دیتے ہیں، وہ اس موقع پر سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟
پاکستانی قوم یقیناً فکر مند ہے، جتنے ہم فکر مند اتنے وہ فکر مند ہے. ان سے یہ کہتا ہوں کہ جس استقامت کے ساتھ آپ پچھلے 72 سال سے کشمیری کی پشت پر کھڑے رہیں، اسی طرح سے اس پشت پر ان کی پشت پر کھڑے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے وہ دور نہیں بلکہ قریب ہے. جی بہت شکریہ. وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اپنے میزبان فاروق شہباز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.